قرآن مجید کا جب ایک طالب علم مطالعہ کرتا ہے تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا، ہم عام طور پہ اپنی گفتگو میں بلکہ بچوں کو تلقین بھی کرتے ہیں کہ بات ریزننگ سے کرو، استدلال سے کرو، اس کا آرگومنٹ کو نمایاں کرو۔ کوئی 100 سے زیادہ مقامات ہیں یا قسمیں کھائی گئی ہیں۔ یہ اسلوب بھی آج کے زمانے میں جب ایک طالب علم اس کو کھول کے پڑھتا ہے تو بہت ہی اجنبی اسلوب لگتا ہے کہ آپ قسم کے ذریعے کیسے کوئی چیز منوا سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو آپ کے آرگومنٹ کو یا خود پیغمبر کو نہیں مان رہے، اور قسمیں بھی جو کھائی جا رہی ہیں وہ مثلا انجیر کی قسم کھائی جا رہی ہے، زیتون کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہ تو چلیں، آپ کی وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی ہم اسی پہلو کو لے کر آتے ہیں جب بادشاہت یا تصور کو دیکھتے ہیں، محلات پانی بہہ رہا ہے، لیکن انجیر و زیتون شاید اس زمانے میں بہت اہمیت ہو۔ آج کے دور میں مجھے آپ زیتون کی قسم کھا کے بتائیں تو کیا میرے لیے اس میں مانی؟ دیکھیے، یہ بھی وہی بات ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں گفتگو کرتا ہے، جو اسالیب اس نے اختیار کیے ہیں، جو اس کے زمانے میں بات کرنے کا انداز تھا، اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے۔ قسم کا اسلوب اصل میں شہادت اور گواہی کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو قدیم ترین ادب میں ملے گا۔ آپ عہد عتیق کے خطباء کو اگر پڑھیں گے تو وہاں پر بھی یہ انداز آپ کو ملے گا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اچھے ادب میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے گواہی کے لیے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں شہیدوں کے خون کی قسم کھاتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ اصل میں اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے اس کی شہادت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شہادت یا گواہی پیش کرنا ہے، اور یہ استدلال کی بڑی لطیف قسم ہے جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے ترجمے میں، اور میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے بھی اپنے ترجمے میں اس میں شاہد ہے، گواہی دیتا ہے، یہ اسلوب اختیار کر لیا ہے، اس لیے کہ موجودہ زمانے کے لوگ اس سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ تو یہ وہ قسم نہیں ہے کہ جو میں آپ کبھی کھاتے ہیں، یہ در حقیقت کسی چیز کو اعلیٰ ادبی اسلوب میں گواہی کے طور پر پیش کرنا ہے، شہادت کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو سمجھنا چاہتا ہو اور اس کے غوامض کے اندر اتر کر سمجھنا چاہتا ہو، اور دنیا کے قدیم اور اعلیٰ ادب میں اس کی مثالیں دیکھنا چاہتا ہو، تو اسے امام فراہی کی اقسام القرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ اسلوب بائبل میں اختیار کیا گیا ہے، یہ قدیم خطباء نے اختیار کیا ہے، یہ یونان کے ادب میں آپ کو ملے گا، یہ روما کے ادب میں آپ کو ملے گا، عربوں کے ادب میں بھی اس کی بڑی ہی خوبصورت اور نفیس مثالیں ہیں، جہاں آپ کسی چیز کو جب گواہی کے طور پر یا دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو قسم کا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری بات کہ کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، اس میں بھی لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے بعض مقامات کو پھل یا کوئی اور چیز سمجھ لی ہے۔ جی، تین اور زیتون پہاڑ کے نام ہے۔ یہ کوہ زیتون وہی ہے جس کے اوپر سیدنا مسیح علیہ السلام نے آ کے قیام کیا ہے۔ وہ جب وہ اپنے وطن ناصرہ سے آئے اور آ کر یروشلم میں انہوں نے داخل ہونے کا فیصلہ کیا، تو اسی پہاڑ کے ذریعے سے وہ نیچے آئے، اور یہیں پر وہ تین کے نام سے گاؤں ہے کہ جس گاؤں میں انہوں نے آ کے وہ گدی منگوائی ہے جس کے بچے کے اوپر وہ سوار ہو کے یروشلم میں داخل ہوئے ہیں۔ یہی کوہ زیتون ہے جس میں وہ آخری دن بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے شاگردوں کے درمیان تھے جب ان کو پکڑ لیا گیا اور پھر صلیب دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو بہرحال یہاں تین اور زیتون سے مراد یہ ہے، یہ مقامات کے نام ہے، یہ وہ انجیر نہیں ہے اور یہ وہ زیتون نہیں ہے جس سے عام طور پر لوگ پھل کی حیثیت سے واقف ہیں۔ تو آگے دیکھا ہے قرآن مجید نے خود بتا دیا ہے کہ یہ مقامات کے نام ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کے اندر بہت ہی بلیغ اسلوب میں ذریت ابراہیم کے مختلف مقامات ہیں، ان کی شہادت پیش کی گئی ہے، اور اس میں ترتیب سعودی اختیار کی ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا خوبصورت انداز سے یہ بتایا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دینونت کا ظہور تینوں زیتون سے ہوا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی جو دینونت برپا ہوئی اس کا ظہور طور سینا سے ہوا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے ابو الآباء ہیں، انہوں نے جب یہاں ابتدا کی تو یہ کیا تھا؟ بلد امین یا مکہ۔ تو در حقیقت یہ مقامات کے نام ہیں، لوگوں نے ان کو پھلوں کے نام سمجھ لیا۔ اس میں دیکھنا چاہیے استاد امام کی تفسیر کو لوگ دیکھیں، میں نے بھی اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کے جو بعض اسالیب ہیں اس میں لوگوں کو مشکل پیش آئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ تاریخ کے کس پہلو کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک مسلمان والد یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ قرآن مجید کے اس اسٹائل، اس اسٹرکچر، اس جانرا، اس ڈکشن، اس اسلوب بیان کی ندرت کو اپریشیٹ کرے، تو کیا وہ میتھڈالوجی لاہ عمل ہے جو وہ بچپن سے اختیار کرے؟ کیا اس کو فطرت کی آغوش میں رکھے، اس کو قدیم جو تمدن ہے قبائل کا اس کی تاریخ پڑھائے،
کیا وہ چیز ہے، کیا وہ نصاب ہے جس کے ذریعے سے جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو قرآن کے یہ مضامین اور اسلوب اس کو اجنبی محسوس نہ ہو؟ یہ دنیا کے ہر علم، ہر ادب میں دو رستے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ کس درجے میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہر آدمی کو آپ کسی فن یا کسی علم یا کسی ادبی چیز کا عالم نہیں بنا سکتے، اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو کسی کتاب کو یا کسی علم کو یا کسی ادبی چیز کو اس کے اصل معیار پر جا کر اپریشیٹ کریں گے. اب ان کے ذریعے سے اس بات کی شرح و تفسیر ہونی چاہیے، اس کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے. تو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے ان کو فطرت سے تو ضرور آشنا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ فطرت سے آشنا نہیں ہے تو وہ خدا کو پہچاننے میں دقت محسوس کریں گے. اگر اپنے گرد و پیش میں انسان آنکھ کھولے، شعور کی عمر کو پہنچے اور صرف انسانوں کی بنی ہوئی مصنوعاتی کو دیکھے تو وہ خدا کو کیا پہچانے گا؟ اسے آسمان دکھائیے، سمندر دکھائیے، پہاڑ دکھائیے، اس کو لے جائیے اور دکھائیے کہ کس طریقے سے سبزہ اگتا ہے اور کس طریقے سے پھل نکلتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے بچے ہیں ساری زندگی شہر میں رہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ پھل کھاتے ہیں وہ ان کے درخت کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں خوشے کیسے نکلتے ہیں، ان میں شگوفے کیسے پھوٹتے ہیں، اور اس میں کس طرح طرح کی ندرتیں اس کائنات کا خالق دکھاتا ہے. وہ تو دکھانا ہی چاہیے لازماً، لیکن کسی اعلیٰ درجے کی کتاب کی اپریسیشن یہ ہر آدمی نہیں کرتا. علماء کا کام یہ، علماء سے کسی فن یا کسی ادب کے علماء، اقبال کو بھی لوگ پڑھائیں گے، غالب کو بھی لوگ پڑھائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بچے کو آپ اس قابل کر دیں کہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں بال جبریل یا دیوان غالب دیں تو وہ اس کو اس طرح اپریشیٹ کر سکے. تو اس طرح کی کسی کتاب کو پڑھنے، پڑھانے، اس کا ذوق پیدا کرنے کے لیے تو چند لوگ ہی ہوں گے جو اپنے آپ کو وقف کریں گے. یہ ان کا کام ہے کہ باقی لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کریں. پھر ہر شخص سے اس سطح کی اپریسیشن مقصود بھی نہیں ہے. یعنی آپ قرآن مجید کو ایک عام کتاب کے طور پر جب پڑھتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کی ایک کتاب کو تذکیر اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، تو وہ اپنی نصیحت آپ تک پہنچا دیتی ہے. وہ جو بات کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دیتی ہے. جس وقت کسی کے اندر یہ ذوق پیدا ہوگا کہ وہ اس کو اس کی اصل میں جا کر دیکھے، یہ جانے کہ وہ بات کیسے کرتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو علماء کی، اہل علم کی، علماء کا لفظ میں یہاں اہل علم کے معنی میں بول رہا ہوں، ان کی رہنمائی درکار ہوگی. اور یہ خدمت جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کی شرح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، قرآن مجید پر تصنیفات لکھتے ہیں، قرآن کا تعارف کراتے ہیں، قرآن مجید کی اس طرح کی جو مشکلات ہیں یا اس کے جو غوامض و اسرار ہیں ان کو حل کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہی خدمت دنیا کے ہر علم و فن میں اہل علم کیا کرتے ہیں. ہر آدمی جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ہر علم اور ہر فن کا عالم نہیں بن جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہوا ہے. سائنس میں بھی یہی ہے، ادب میں بھی یہی ہے، دنیا کے دوسرے علوم میں بھی یہی چیز ہے. تو یہ خدمت انجام دینی چاہیے. اس وجہ سے ایسا نہیں کہ ہر آدمی کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی عربی زبان، اس کے اسالیب، اس کے ادب پر ذوق آشنا ہو جائے. نہیں، اس کے لیے دو ہی رستے ہوں گے. اگر وہ فی الواقع یہ طبعی ذوق لے کے آیا ہے، اسی چیز کو اپنا فن یا علم بنانا چاہتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان مراحل سے گزرے گا جن مراحل سے اس کتاب کے علماء گزرتے رہے ہیں. اگر وہ عام آدمی ہے تو علماء کی رہنمائی میں اس کا مطالعہ کر لے جائے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کے ترجمے اس طریقے سے ہوں، اس کی شرح اس طریقے سے لکھی جائیں کہ ایک عام آدمی بھی کسی حد تک وہ حظ اٹھا سکے جو ایک عالم اس کتاب سے اٹھاتا ہے. ٹھیک.